اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ فسبحان الذی ارسلہ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مہانتا ہے اللہ کی جو رب ہے میرا، مالک ہے میرا، آقا ہے میرا، خالق ہے میرا، دا گاڈ ہے وہ میرا، وہی پورا کرتا ہے میری ساری ضرورتوں کو، وہی پورا کرتا ہے میری ساری حاجتوں کو، وہی دور کرتا ہے میری ساری تکلیفوں کو، وہی شفا دیتا ہے مجھے میری بیماریوں میں، وہی الرزاق ہے میرا۔ پھر کیا ضرورت مجھے کہ اس زمین اور کائنات اور ساتوں آسمانوں میں کسی اور کو ڈھونڈنے کی، کسی اور سے دعا کرنے کی، کسی اور کو پکارنے کی۔ وہی رب میرا مشکل کشا، وہی رب میرا وگن ہرتا، وہی رب میرا دستگیر۔ میں انکار کرتا ہوں، میں کفر کرتا ہوں ہر طرح کے شرک کا، ہر طرح کے طاغوت کا، اور ایمان رکھتا ہوں میرے ایک اکیلے واحد القہار رب پر، جس کے سوا کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ آکاش میں، نہ پاتال میں، نہ پوری کائنات میں۔ وہ سب سے زیادہ مہان، وہ دا گاڈ آلمائٹی، سب سے زیادہ شکتیمان، اسی کے ہیں زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کا ہر سامان۔ وہ سب سے زیادہ قوتوں والا، وہ سب سے زیادہ طاقتوں والا، تو سب سے زیادہ عظمتوں والا، وہ سب سے زیادہ کبریائی والا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام حمد، تمام پرشنسا، ساری پریز ڈیو ہے اس باؤنٹیفل اینڈ گلوریس مالک کے لیے، جس نے کسی کو اپنا بیٹا تجویز نہیں کیا۔ اپنی سوورنٹی میں، اپنی بادشاہی میں اس نے کسی کو کوئی بھاگیداری نہیں دی، اسے کسی ایسوسیٹ کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کام کے لیے اسے کسی اسسٹنس کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ہر کام کو ڈائریکٹ حکم دے کر ایک کن میں اس کے انجام پر پہنچانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسے کبھی تھکن نہیں، اسے کبھی نیند نہیں، اسے کبھی بڑھاپا نہیں، اسے کبھی زوال نہیں، اس پر زمانے کا کوئی اثر نہیں۔ وہ ہر جگہ موجود، وہ ہر جگہ حاضر، وہ ہر کال میں اس کی بادشاہت لازوال۔ ساری کائنات کا وہ ایک اکیلا مالک، باقی سب اس کے غلام۔ وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہر چیز کا، باقی سب اس کی مخلوق۔ وہ اکیلا سب کو نوازنے والا، باقی سب فقیر۔ وہ ایک اکیلا سب کو دینے والا، باقی سب محتاج۔ وہ ایک اکیلا سب کو پالنے والا، باقی سب اسی کے پروان کردہ۔
سورج ہو یا چاند، زمین ہو یا آسمان، سمندر ہو یا پہاڑ، صحرا ہو یا دریا، درخت ہو یا پودے، ہوائیں ہو یا بادل، بارش ہو یا بجلی، اسی ایک کی سبحان، اسی ایک کی حمد، اسی ایک کی تعریف، اسی ایک کی پرشنسا، اسی ایک کی وندنا کر رہے ہیں، اسی ایک کی غلامی، اسی ایک کے حکم بجا لا رہے ہیں۔ مجال نہیں ہے ان میں سے کسی کی بھی کہ دیے گئے حکم کی نافرمانی کر جائے، اپنی منمانی کر جائے۔ طاقت نہیں ہے کسی میں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر جائے۔ ہمت نہیں کسی مخلوق کی کہ اس کی ڈیوٹی سے بے وفائی کر جائے۔ ہر مخلوق اس کی فرما بردار۔ کل لہ قانتون، میں بھی اپنی اچھاؤں کو، اپنے چنچل من کو، اپنے پورے آپ کو سبمٹ کر دوں اپنے مالک کے سامنے جس کی کبریائی ہے آسمان اور زمین میں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر ایک کو اس کے سامنے نتمستک بنے رہنا ہے، جھکے جھکے رہنا ہے۔ کسی کا گھمنڈ اسے پسند نہیں، کسی کی اکڑ اسے پسند نہیں، کسی کا گرو اسے پسند نہیں۔ میں تو انسان ہوں، کامن سینس دیا مجھے میرے رب نے، بدھی اور عقل جیسی نعمت دی مجھے میرے پیدا کرنے والے نے۔ کیوں بھول جاتا ہوں میں اپنی پیدائش کو؟ کیوں مجھ میں گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے؟ کیوں مجھ میں اکڑ اور گرو آ جاتا ہے؟ اے میرے مالک، میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے، ان ساری حرکتوں سے جو مجھ سے جانے میں ہوئی ہوں یا انجانے میں۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے مالک اپنی ساری غلطیوں، اپنی ساری خطاؤں، اپنے سارے گناہوں اور اپنی ساری زیادتیوں اور ایکسیسز پر۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا یا ربنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معاف کر دیجئے مجھے میرے مالک، مغفرت فرما دیجئے میرے مولا، رحم فرمائیے مجھ پر میرے آقا۔ آپ ہی پروٹیکٹر ہیں میرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے ایک بندے کو پیدا فرمایا، نہ وہ پڑھا لکھا، نہ اس کے پاس ڈگری تھی اسکول اور کالج کی، حد تو یہ ہے کہ اس نے عربی زبان بھی کسی استاد سے نہیں سیکھی تھی، مگر اے میرے مالک آپ نے اسے اپنی کتاب پڑھائی۔ آپ تو الرحمن علم القرآن ہیں، آپ کتاب کے معلم اور استاد صرف آپ ہیں میرے مالک۔ آپ نے ہی فرمایا ہے اپنی کتاب میں لئلا یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تاکہ یہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ان کی کوئی ٹھیکیداری نہیں چلتی اللہ کے فضل پر، اور فضل تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے، جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضلوں والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم انہی اخلاقی قدروں کو زندہ رکھتے ہوئے آپ کی کتاب سے لگے رہیں۔ ہم میں ہر وقت یہ احساس رہے کہ آپ ہی مہان ہیں ہمارے رب، آپ ہی کی غفران ہمیں چاہیے میرے رب، آپ ہی کی رضا کے خواہش مند ہیں ہم۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے اس بندے کے لیے جسے آپ نے اپنی کتاب کا علم دیا، اس بندے کی آل اولاد اور خاندان کے لیے بھی، اور اس بندے کے ذریعے آپ نے ہمیں یہ مسلح دیا جس پر ہماری خواتین بھی آپ کی عبادت کے لیے آتی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خواتین کے لیے باب النساء کا اہتمام کیا تھا، مگر بعد کے لوگوں نے اس دروازے کو بند کیا، حالانکہ احادیث شریف میں صاف صاف حکم ہے۔ ابو داؤد کی 562 نمبر کی حدیث، عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اور پھر نسائی شریف میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، 709 نمبر کی حدیث شریف ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنکم امرأۃ احدکم الی المسجد فلا یمنعها۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تجھ سے تیری بیوی مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو اسے مسجد میں جانے سے مت روکنا۔ ایسی زہریلی فضا میں جہاں آپ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے سے روکا جاتا ہے میرے رب، جہاں ان حدیثوں کو بھی چھپا لیا جاتا ہے جو اپنے اسکول آف تھاٹ کو کنفرم نہ کریں، آپ نے ایک بندے کو توفیق دی جس پر میں اور پورا خاندان آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ کے بندے کے لیے بھی، اس کے آل اولاد اور خاندان کے لیے بھی، اور یہاں کے نمازیوں کے لیے بھی۔ اے رب ہمارے، آپ کے عذاب میں گرفتار ہر اس طرح کی دقیانوسی تہذیب کو میں چھوڑتے ہوئے ہر فرسودہ تمدن سے جس سے آپ خفا ہیں، ہر برباد شدہ سوسائٹی اور اس کے غلیظ کلچر سے توبہ کرتے ہوئے میں پلٹ آتا ہوں آپ کی رحمت کی طرف، آپ کی مغفرت کی طرف، آپ کی کبریائی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ، آپ نے اپنی کتاب کا عشق، اپنی کتاب کی عظمت اپنے اس بندے کے دل میں ڈالی۔ اے میرے مالک، 20 سال کی بھی کم عمر میں آپ نے اس سے اپنی کتاب کے لیے آسان لغات القرآن لکھوائی۔ یہ آپ ہی ہیں میرے رب کہ ودربھ کے اس خشک اور بنجر ماحول میں اپنے ایک بندے کے ذریعے اپنی الکتاب الحکیم کی سریتا جاری کر دی۔ ساری زندگی وہ آپ کی کتاب کی تعلیم اور تدریس کرتے رہا۔ اے میرے رب، آپ نے اس کی اتنی اوور آل مدد فرمائی کہ اسے ساری دنیا میں ریکگنیشن اور اعتراف ملا۔ اپنوں سے زیادہ غیروں کو آپ نے توفیق دی کہ انہوں نے اس کی خوبیوں کو ڈسکور کیا، اسے وقار دیا، اسے پیار دیا۔ اللہ، آپ نے اسے مقبولیت دلائی، اور آپ ایسی ہی مدد کے وعدے اپنے ہر اس بندے کے ساتھ کیے ہیں جو آپ کی کتاب کی عظمت کو جانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے الرحمن ضرور بھی ضرور لوگوں کے دلوں میں لگاؤ ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہمیں ذکر ملتا ہے، عن عمر ابن خطاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عنایت فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو اس کتاب کی ناقدری کی وجہ سے گرا دے گا۔ میں کبریائی بیان کروں آپ کی اور اس عطا اور نعمت کے لیے جو آپ نے عرش اعظم سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا جس کو پڑھنے کی آپ نے توفیق دی۔ کرم ہے آپ کا کہ تراویح ہماری پوری کرائی، ہم نے آپ کی کتاب کو سنا۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے دیجئے، اس کی گہرائی اور اس کے رموز سے واقف کرا دیجئے، اس کے احکامات پہ چلنے کی ہم میں قوت پیدا کر دیجئے، اور اس نے جس چیزوں سے اس کتاب میں آپ نے ہمیں منع کیا اس سے بچنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے مالک، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے والدین کے توسط سے اپنی کتاب کا علم دیا جس کے لائق میں نہیں تھا۔ میرے رب، آپ نے اپنی کتاب میں مجھے گائیڈ کیا ہے کہ ظالموں کا کبھی فیور نہ کروں، ہر طرح کے ظلم کو دھکاروں، ظالموں کو آخرت کا خوف دلاؤں۔ میرے مالک، میں ہر طرح کے سیاسی ظلم، حکومت اور اس کی مشنری کے ظلم، عورتوں پہ ہونے والے ظلم، غریبوں اور مزدوروں پہ ہونے والے ظلم، کسانوں کے ساتھ ہونے والی بے انصافی،
ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے ستم، اقلیتوں پر اکثریت کے ذریعے ہونے والے ظلم اور اتیاچار کی کڑے الفاظ میں مذمت اور نندا کرتا ہوں۔ میں تمام ظالموں کو مالک کے کائنات کا خوف، اے رب آپ کی سزا کا خوف دلا کر توبہ کرنے کا آہوان کرتا ہوں۔ یا اللہ، آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ کبھی برائی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، مجھ سے حسد اور کینہ رکھے، ناانصافی کرے میرے ساتھ، مجھے اس سے بھی آپ کی کتاب کی روشنی میں ڈیل کرنے کی توفیق دیجئے۔ میں کبھی برے راستے اختیار نہ کروں، انسانی جان اور اس کے وقار کی اہمیت کو مد نظر رکھوں۔ میرے ملک میں انسانی جان اور خون سستا ہوتا جا رہا ہے، میں بے گناہ انسانوں کے خون سے کبھی نہ کھیلوں۔ مجھے آپ کی کتاب سے معلوم ہوا ہے میرے رب کہ ایک انسان کی بھی ہتیا آپ کے نزدیک تمام مانو جاتی کی ہتیا کے جتنا بھیانک جرم ہے۔ اے میرے رب، میں ذاتی طور سے اس دنیا میں ہر طرح کی آتنکوادی حرکتوں کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اسے آپ کی نافرمانی تصور کرتا ہوں، میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کی کتاب کی وہ آیت یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم کبھی ٹلٹ نہیں ہونا، بالکل نہ جھکنا اور نہ ہی سپورٹ کرنا ظالموں کا، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور پھر نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی پروٹیکٹر، اور تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ میرے مالک، مجھے آپ نے اپنی کتاب میں حکم دیا کہ میں اس طرح کے لوگوں کا فیور نہ کروں، اسی لیے میں ہر طرف سے کٹ کر آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنی تمام بدعمالیوں اور خطاؤں سے، میں معافی چاہتا ہوں اپنی نافرمانیوں کے لیے، میں شرمندہ ہوں اپنے کبر اور تعلی پر، اپنی بد اخلاقیوں اور بد زبانی پر، اپنے غیظ اور غصے پر۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ آپ کی پکڑ سے، آپ کے عذاب سے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے رب، مجھے توبۃ نصوحہ کی توفیق عنایت کیجئے، میری بخشش فرما دیجئے، میری وفات ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو، میری سکرات آسان کر دیجئے۔ اللہم حین علینا سکرات الموت، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحہ وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں وفادار ہو جاؤں آپ کا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی کتاب کا، میں وفادار ہو جاؤں اپنے خاندان کا، اپنے پڑوس کا، اپنے دیش کا، فائدہ مند بنوں اس ملک کے رہنے والے شہریوں کے لیے، ان کو شرک اور خرافات سے نکال کر آپ کی کتاب کی طرف آنے کی دعوت دوں، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرتا رہوں، اور میں اس کوشش میں مذہب کو بھی بیچ میں کبھی نہ لاؤں۔ میں انسانیت کے رشتے کو اہمیت دیتے ہوئے انسانیت کے لیے کام کرتا رہوں۔ میرے مالک، آپ نے ہی سارے انسانوں کو پیدا کیا، سارے ہی انسانوں کو روزی روٹی، ہوا اور پانی مسلسل سپلائی کر رہے ہیں۔ آپ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ آپ بائسڈ نہیں ہیں، اللہ آپ فرقہ پرست و جاتی وادی نہیں ہیں، اللہ آپ پارشل نہیں ہیں، اللہ آپ تعصب نہیں کرتے، پھر مجھے فرقہ پرستی کی تعلیم کیوں دیں گے؟ آپ کی مجھے دھرم اور نسل کی بنیاد پر کسی کو دینے سے منع کریں گے؟ آپ نے مجھے نہیں منع کیا، بلکہ آپ نے تو آرڈر دیا مجھے اپنی کتاب میں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، انسان کے درمیان اصلاح اور ریفارمیشن کے کاموں میں اللہ کے نام کو بھی آڑے مت لانا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز سن بھی رہا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں بھی ہے۔ اگر میں تعصب برتوں تو میرے رب کو کیسے پسند آئے گا؟ اگر میں غداری کروں وطن سے تو میرے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کوشش کرتا رہوں کہ اس ملک میں امن اور شانتی میرے کارن سے بھنگ نہ ہو، اس ملک میں تمام مذہب اور دھرموں کو ملی ہوئی سنویدھانک آزادی کو قائم رکھوں۔
میں دعا کرتا رہوں کہ یہاں کا سیکولر ماحول قائم رہے. میں دعوت دوں میرے دیش کے رہنے والوں کو تاکہ وہ بھی آپ کی عظمت کو پہچانیں، آپ کی مہانتا کو تسلیم کریں. ذرے ذرے کے خالق آپ، پتے پتے کے مالک آپ، آکاش میں بھی آپ کی سلطنت، پاتال میں بھی آپ ہی کی بادشاہت، عرش اعظم پہ بھی آپ ہی کا جلوہ، اور اس دھرتی پر بھی آپ ہی کا جلوہ اور جلوہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اے میرے رب، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کسی بھی پیارے اور حسین نام سے پکار سکتا ہوں. آپ ہی نے سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے سارے حسین نام، ان ناموں سے کسی بھی نام سے اسے پکار سکتے ہو. اور چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا جو اللہ کے نام کے بارے میں جھگڑا کھڑا کرتے ہیں، وہ ضرور اپنی حرکت کی سزا پائیں گے. اے میرے رب، آپ کے حکم کے مطابق میں نے چھوڑ رکھا ان کا راستہ جو آپ کے ناموں کے تعلق سے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، آپ کو ایک ہی نام سے پکارنے پر اصرار اور بحث اور تکرار کرتے ہیں. اے میرے مالک، مجھے ہمیشہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے رہیں، حق پر مجھے چلاتے رہیں، باطل سے مجھے دور رکھیں. آپ مجھ سے انتہائی قریب، میرے رات اور دن اس دنیا میں آپ کے خوف اور ڈر کے تحت گزرے. میں ڈر ڈر کے جیوں آپ کی سزا سے. مہان ہیں آپ میرے مالک، کمزور ہوں میں، ہین ہوں میں آپ کے سامنے. میری اوقات کیا، میری بساط کیا، میری طاقت کیا آپ کے سامنے میرے آقا. میں آپ کا غلام، مجھے معلوم ہے میری حیثیت. میرے والدین بھی آپ کے غلام، میں آپ کے غلام کی اولاد ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے میری تقدیر میں موت لکھ دی ہے. مرنا ہے مجھے ایک دن. میرا جیون بھی آپ کے قبضے میں اور میری موت بھی آپ کے قبضے میں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا جاننا بھی آپ کے اختیار میں. ہر وقت مجھے یہ احساس رہے کہ میرا حساب ہونا ہے. ایک زبردست دن مجھے اور سارے انسانوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہاں کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اس کی کمائی کا فل پیمنٹ دے دیا جائے گا. بگڑی بنا دیجئے میری میرے رب میرے مالک. کامیاب کر دیجئے زندگی میری. سفل کر دیجئے مجھے اس جیون کے امتحان میں. میرے آنے والی زندگی سدھر جائے، مغفرت ہو جائے میری، موکش مل جائے مجھے، سیلویشن حاصل ہو جائے مجھے، چھٹکارا مل جائے مجھے جہنم کی آگ سے. عنایت کر دیں آپ مجھے نعمتوں سے بھرپور جنت. مالک ہیں آپ، آپ کی مرضی کے. میں اپنی تمام تر قوت اور ہوش و حواس کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. رمضان کے مہینے میں حاصل ہونے والی تقوی کی بیٹری چارج رہے میرے مالک سال کے باقی دنوں میں بھی. میرے رب، میں یہ نہ بھولوں کہ آپ سبحان الملک القدوس ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت ہیں، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقبضت والقدرت والکبریاء والجبروت ہیں آپ. سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. تمام سینکٹیٹی آپ کے لیے، ٹوٹل میگنیفیسنس آپ کی، ہائیسٹ ڈگنیٹی آپ کے پاس، آل ہولینس ہے کہ مالک آپ، ہر طرح کی سیکریڈنس آپ کی. اے میرے رب، مجھے انسانوں کے شر سے بچا لیجئے، حاسدوں کے حسد سے بچا لیجئے. یا اللہ، مجھے توفیق دیجئے کہ میں کسی سے حسد نہ کروں، کسی کے لیے میرے دل میں کینہ نہ ہو. اللہ، مجھے ہر کسی کے کھیدے سے بچا لیجئے. یا اللہ، میرے من میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. مجھے نفسانی وسوسوں سے اور ان کے شرور سے بچا لیجئے. مجھے بدگمانی کرنے سے اور لوگوں کی ٹوہ لینے سے اور لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے سے اور لوگوں کا مذاق بنانے سے اور لوگوں کو نک نیمز دینے سے اور جاسوسی کرنے سے بچا لیجئے. یا اللہ، میرے دل میں دوسروں کے لیے نیک جذبات اٹھیں، برے جذبات اٹھنے سے مجھے میرے رب آپ کی پناہ ہاتھ دے دیجئے. اللہ میرے رب، میرا خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو.
موت کے بعد میری مغفرت فرما دیجئے، حساب کے میدان میں میرا حساب آسان فرما دیجئے، مجھے توفیق دیجئے کہ میں سارے ڈیوز کا یہیں سمے رہتے پیمنٹ کر کے ہی اس دنیا سے جاؤں، اپنی اولاد اور بیوی کے تمام حقوق، پڑوسیوں کے تمام حقوق، نوکر چاکروں کے تمام حقوق ادا کر کے جاؤں۔ میری جان ایسے وقت میں نکلے کہ آپ کی کسی مخلوق کا مجھ پر کوئی حق باقی نہ بچے، دینے والے کی صفت مجھ میں پیدا کر دیجئے، مجھے سچا اور ایماندار انسان بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہم انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے ملک سے بے حیائی، بے ایمانی، بد اخلاقی، نافرمانی، آتنکواد، ظلم اور زیادتی، ضد اور ہٹ دھرمی کے طرح کی تمام برائیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے ان جذبوں کو قبول فرما لیجئے تاکہ ہمارے ملک کے باشندے آپ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں، دنیاوی آفات سے محفوظ رہ سکیں، آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ مہان ہیں میرے رب، دعاؤں کو رسپانس دیتے ہیں آپ ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں، آپ اس محفل کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ہمارے دلوں کے حال بھی آپ جانتے ہیں۔ اے رب، ہمیں آپ کی ناراضی سے، آپ کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ، آپ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے جو سزا تیار کر رکھی ہے ہمارے مالک، اس سے ہمیں بچا لیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ربنا فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ وله الحمد والکبریاء فی السماوات والارض۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سبحان الذي ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انکا انت سمیع مستجیب الدعوات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا فقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد